پھر سنتے ہیں حدیث پاک المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ، تو تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ سوچ لے، مَن يُخَالِلُ، کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے یا کس سے محبت کرتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ نیک اور صالح آدمی کی سنگت اور معیت اختیار کرے، کیونکہ یہی سنگت اور معیت دین و دنیا میں کام آنے والی ہے۔ جو کانسیپٹ ہمارا ہوتا ہے نا وقت گزاری، وقت پاس، جو وقت پاس اور ٹائم پاس کی اصطلاح ہے، یہ آج کل تو بڑی گردش کرتی ہے، اور صرف لڑکیاں اور لڑکیاں کیا یا لڑکے اور لڑکے کیا، یہ آپس کی جو ناجائز محبتیں ہوتی ہیں، لڑکے اور لڑکی کی محبت، یہ بھی ٹائم پاس کے لیے ہی چل رہی ہوتی ہے، اور کتنی تباہی اور کتنی بربادی، اور ہم اپنی قبروں کو کس طرح دوزخ کی آگ سے بھرنے کا گویا کہ ایندھن جمع کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ہمیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دوستی صرف دوستی نہیں ہے، اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، اس کے اثرات بہت وسیع ہیں۔ اس لیے ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنا کھول کر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ تو میں یہ کیا عرض کر رہی تھی کہ یہی سنگت اور یہی معیت دین و دنیا میں کام آنے والی ہے۔ کیسے؟ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے کیا بات سامنے آتی ہے؟ یہ کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سورہ زخرف کی یہ آیت کریمہ، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ گہرے سے گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں۔ دیکھیں نا، دوسرے مقام پہ ہم نے کئی مرتبہ بیانات میں یہ آیت کریمہ اور یہ منظر سنا اور دیکھا کہ پوری دنیا میں آج بھی اگر ہر رشتے کے ساتھ رشتوں کو کمپیئر کریں گے تو ہر بندہ آپ کو یہ بیان کرتا ہوا سنائی دے گا کہ دنیا بھر میں اگر کوئی مخلص رشتہ اور بے بدل محبت ہے تو وہ ماں کی محبت ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جس کے لیے قرآن کریم نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، کہ جب آدمی سے آدمی کا بھائی اور اس کا باپ اور اس کی ماں سب فرار حاصل کریں گے اور سب منکر ہو جائیں گے کہ ہم نہیں جانتے تو کون ہے اور تیرے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے۔ تو پھر جب وہ رشتہ بھی وہاں جا کے نہیں رہے گا، اور ایسے حالات میں جب ہم مضطرب ہوں گے، مصیبت میں ہوں گے، مدد کی ضرورت ہوگی، پریشان حال ہوں گے، پھر دوسری طرف دنیا میں لوگ یہ کہتے بھی سنائی دیتے ہیں کہ دوستی ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے، باقی رشتے سارے مطلب کے ہوتے ہیں لیکن دوستی ایک مخلص رشتہ ہوتا ہے، اور یہ اپنے اپنے تجربات کی بات ہوتی ہے۔ کسی کو اپنے عزیز و اقارب مخلص مل جاتے ہیں تو ان کا دعویٰ وہاں ہوتا ہے، اور کسی کو دوست اچھے مل جاتے ہیں تو ان کا دعویٰ وہاں ہوتا ہے، کسی کو بیوی اچھی مل جاتی ہے تو وہ اس کی تعریفیں کرتا ہے، کسی کو شوہر اچھا مل جائے تو اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ یہ سب اپنے اپنے لوگوں کے نقطۂ نظر ہیں۔ تو میں یہ آپ کو سنا رہی تھی آیت کریمہ کہ گہرے سے گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، مگر نیکوکار، پرہیزگار، متقی جو تمہارے دوست ہوں گے وہ اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ تو کل قیامت کو محبت نفرت میں اور دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی، مگر جب دوستی کی بنیاد نیکی اور پرہیزگاری ہوگی تو وہ نیکی اور دوستی برقرار رہے گی۔ آپ نے نوٹ کیا کرنا ہے یہاں کہ آپ کی دوستی کی بنیاد کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز قابل غور ہوگی اور قابل عمل ہوگی۔ جب آپ نے دوستی کی بنیاد نیکی پر، پرہیزگاری پر رکھی اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے رکھی، اب یہ دوستی ختم نہیں ہوگی۔ اچھا اور نیک دوست اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہ شخص غریب ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔
اب یہ آپ نے ساتھ ساتھ سمجھتے جانا ہے کہ جہاں بھی لفظ دوست استعمال ہو رہا ہے وہ دوست نہیں ہے جس سے آپ کو گپ شپ کرنی ہوتی ہے، جس کے ساتھ جا کے ہوٹلنگ کرنی ہوتی ہے، جس کے ساتھ جا کے آپ نے ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے، میسیجنگ میں وقت گزارنا ہوتا ہے، کالز پہ وقت برباد کرنا ہوتا ہے، اور لوگوں کی برائیاں کرنے کے لیے اکٹھے ہونا ہوتا ہے، بری پلاننگز کے لیے اکٹھے ہونا ہوتا ہے، صحبتوں کو خراب کرنے کے لیے نہیں، ہر جگہ پہ جہاں بھی لفظ دوست آ رہا ہے اس کا مطلب وہی ہے جو الا المتقین کی فہرست میں آ رہے ہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی دوست کے لیے فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کا کوئی دوست نہ ہو تو وہ شخص غریب ہے، اور اس دوستی کے لیے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں متوجہ فرما رہا ہے کہ دوستی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ دوستی کس سے کر رہے ہو، کیونکہ پھر وہ تمہاری اور تم اس کی پہچان ہو جاؤ گے۔ حدیث پاک میں یہ فرمایا نا کہ المرء علی دین خلیلہ۔ آپ اگر اپنے ہی معاشرے میں سروے کریں، دیکھیں، غور کریں تو یہ ساری باتیں گردش کرتی آپ کو نظر آئیں گی اپنے ارد گرد، اور بعض اوقات آپ خود بھی کسی کے لیے رائے قائم کرتے ہوئے یہ لفظ ضرور بولیں گے کہ اس سے کیا اچھی توقع ہو سکتی ہے، وہ بیٹھتا اٹھتا کس کے پاس ہے، اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے، کون سے لوگ ہیں جو اس کے حلقے میں شامل ہیں، تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندہ اچھا کام کرے گا؟ اس کی کمپنی اچھی نہیں ہے، اس کے ساتھی اچھے نہیں ہیں، پوری دنیا ایسے ہی لفظ بولتی ہے۔ تو کیا فرمایا کہ دوستی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ دوستی کس سے کر رہے ہو، کیونکہ پھر وہ تمہاری اور تم اس کی پہچان ہوگے۔ ایک دوسرے کی عادات اور کردار کے عکس ہو جاتے ہیں دوست، وہ دوسرے کا، دوسرا پہلے کا، ہر چیز دونوں میں برابر ملے گی، وہ نہیں تو اس کے اندر، یہ نہیں تو اس کے اندر۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھیے ہمارے اوپر بزرگان دین کے کتنے احسانات ہیں، اور کس کس جگہ پہ انہوں نے کس اخلاص کے ساتھ مصطفیٰ کریم کا دین ہمیں پیش کیا، اور پریکٹیکلی ہمارے لیے کتنے نمونے چھوڑے کہ ہم ان کو اپنا کر کس طرح سے خرابیوں سے بچ سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی، کہ میں نیکوکاروں سے محبت کرتا ہوں۔ احب الصالحین کا مطلب میں محبت کرتا ہوں نیکوکاروں سے، وَلَسْتُ مِنْهُمْ، مجھے اپنے اوپر یقین ہے اور مجھے اپنا پتہ ہے کہ اگرچہ میں ان میں سے نہیں ہوں، یعنی میرے پلے تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ وقت کا، پوری دنیا کا امام کہہ رہا ہے کہ میرے پلے تو کوئی نیکی نہیں ہے، اس کے باوجود میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں، لعل اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یرزقنی، نیکی کی توفیق عطا کر دے۔ تو یہ ہے معیار دوستی۔ محبت اور صحبت کا رنگ بہت جلد چڑھتا ہے اور انسان دیکھتے ہی دیکھتے ڈھل جاتا ہے، اس کی عادات تبدیل ہو جاتی ہیں، انداز گفتگو اب اس کا نہیں رہتا، بالکل دوست جیسا ہو جاتا ہے۔ اور کبھی آپ غور کریں تو بے انتہا محبت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو اکٹھے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کے نین و نقش بدل جائیں گے، ان کی شکلوں میں ایک دوسرے کی جھلک آ جائے گی۔ یہ بھی محبت کی ایک جہت ہوتی ہے، یہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ان کی گفتگو کا لہجہ، ان کی آواز، ان کا چلنا پھرنا، شکل دیکھیں گے تو شباہت ایک دوسرے کی شکل میں نظر آئے گی۔ اسی لیے طبیب کائنات نے فرمایا کہ دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی دوست کے طریقے پر۔